سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں ریسرچ پر دی جانے والی توجہ سے تو بہت سے لوگ واقف ہیں، لیکن امریکہ میں سوشل سائنسز اور لبرل آرٹس کے شعبوں میں بھی طالب علموں میں تحقیق کی صلاحیت پیدا کرنے پر بہت زور دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ ریسرچ پیپرز بہت ضروری ہیں، اسپیشلی گریجویٹ اسکول میں آپ کی کلاسز میں ایگزامز کم ہوتے ہیں لیکن ریسرچ پیپرز بہت ہوتے ہیں، اور ان میں بہت ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ آپ اوریجنل ریسرچ کریں اور آپ بہت محنت اس میں لگائیں، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ میں نے آ کے کافی حد تک مجھے سیکھنی پڑی۔ طالب علم ریسرچ میں تبھی مہارت حاصل کر سکتے ہیں جب ان کے اساتذہ اس کام میں ماہر ہوں۔ معید یوسف بوسٹن یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں پڑھا بھی رہے ہیں۔ ایک پریشر ویکیوم ہے یہاں پہ جس میں آپ کو وہ ڈال دیتے ہیں، آپ کو پبلیکیشنز کرنا ضروری ہیں ایز فیکلٹی، آپ کو ریسرچ کر کے کوئی نہ کوئی نتائج سامنے لانا ضروری ہیں، کلاسز بہت سی آپ نئی ڈیولپ کرتے ہیں، آپ کے پاس پورا فریڈم ہے آپ کون سی کلاس کس طرح پڑھانا چاہتے ہیں۔ کالج اور یونیورسٹی کی سطح پر امریکی نظام تعلیم میں ریسرچ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ یہاں یونیورسٹی صرف وہ جگہ نہیں جہاں کتابیں پڑھ کر امتحان پاس کیا جاتا ہے، بلکہ یہ نئے علم و ہنر کی تخلیق کی راہ پر بھی پہلا قدم سمجھی جاتی ہیں۔ بوسٹن یونیورسٹی کے پروووسٹ ڈاکٹر ڈیوڈ کیمبل کا کہنا ہے کہ بہت سی یونیورسٹیز کے سالانہ بجٹ کا ایک بڑا حصہ بھی ریسرچ کے لیے ہی مختص کیا جاتا ہے۔ بوسٹن یونیورسٹی کا سالانہ بجٹ $1 ارب 90 کروڑ ہے، جس میں سے تقریباً $35 کروڑ ریسرچ کی طرف جاتے ہیں۔ تعلیمی اداروں میں کی جانے والی تحقیق کے نتائج سے حکومت، پرائیویٹ بزنس اور عوام سبھی مستفید ہوتے ہیں، اور اس کے لیے فنڈنگ بہت سے مختلف ذرائع سے آتی ہے۔ Most of the funding for heavily funded research, the things we know of as big science, biomedical research. سائنس کے شعبوں سے منسلک ریسرچ کے لیے فنڈز عام طور پر وفاقی حکومت کی جانب سے آتے ہیں، مثلا نیشنل انسٹیٹیوٹس آف ہیلتھ، نیشنل سائنس فاؤنڈیشن، ڈپارٹمنٹ آف انرجی وغیرہ۔ اس کے علاوہ پرائیویٹ ادارے اور فاؤنڈیشنز بھی فنڈنگ کرتے ہیں۔ انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس کی فیسیں بھی ریسرچ کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ معید یوسف کا کہنا ہے کہ پاکستانی طلباء کو امریکہ آنے سے پہلے تحقیق کے مختلف طریقوں سے واقفیت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہاں آنے کے بعد بھی اساتذہ سے اس سلسلے میں مدد ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ جو بڑے شہر ہیں پاکستان کے، ان میں اب اکنامکس میں، پولیٹیکل سائنس میں، مختلف شعبوں میں تھنک ٹینکس ہیں جو ریسرچ کرتے ہیں۔ تو ایک تو میری ہمیشہ یہ تجویز ہوتی ہے کہ کوئی انٹرنشپ، کوئی ایسا وہاں پہ آپ پروجیکٹ لیں جہاں پہ آپ کو خود ریسرچ کرنی پڑے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ آ کے بڑا ضروری ہے جو بھی آپ کا انٹرسٹ ہے، جس شعبے میں بھی آپ آگے اپنی کیریئر بنانا چاہتے ہیں، اس میں آپ کوئی فیکلٹی ایڈوائزرز ڈھونڈیں جو اس خطے سے تعلق رکھتے ہوں، جن کو یہ سمجھ ہو کہ آپ کی ریسرچ کیپیسٹی ابھی کم ہے اور وہ کیپیسٹی بلڈ اپ کرنی ہے۔ اور اب پاکستان کی جو امریکہ کی یونیورسٹیز ہیں، خاطر خواہ یونیورسٹیز، اس میں بہت سے پاکستانی، ہندوستانی، بنگلہ دیشی، سری لنکن آپ کو مل جاتے ہیں ہر شعبے میں، تو ان کے ساتھ مل کے وہ پھر آپ کو ایز اے مینٹور ڈیولپ کرتے ہیں۔ بہت سے پروفیسرز کا کہنا ہے کہ تحقیق کو ایک مشکل کام سمجھنے کے بجائے اسٹوڈنٹس کو اسے کامیابی کی سیڑھی پر پہلا قدم سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس کے نتائج آپ کو نہ صرف اسکالرشپس اور فنڈنگ بلکہ آگے چل کر اچھی جاب حاصل کرنے میں بھی خاطر خواہ مدد دے سکتے ہیں۔